بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. تھوڑی سی طوالت کے بعد دوبارہ سے ہم سامنے آ گئے ہیں. ماہ سیام کی بابرکت ساعتوں میں یہاں پہ افطار اور سحر کے پروگرام ہوتے رہے. ہم نے ساری چیزیں پچھ پچھ رکھ دیں، لیکن اتنے دنوں کے بعد جب ہم بیٹھے تو بہت سی مسائل، بہت سی چیزیں سامنے ہیں. کہیں رنگ روڈ کا معاملہ ہے، کہیں پہ زلفی بخاری صاحب کا پاکستان سے چلے جانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہم آہستہ آہستہ سب چیزوں کو شروع کر رہے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں متوقع الیکشن کے حوالے سے. کیوں تزین صاحب ٹھیک ہے آج ہم کشمیر کے الیکشن سے چلتے ہیں؟ بالکل بالکل، کیونکہ یہ ایک گہما گہمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے. وہاں پہ جولائی کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہے. ساری پارٹیاں متحرک ہیں اور اس دفعہ پی ٹی آئی وہاں پہ سردار الیاس صاحب کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کہاں یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ بیرسٹر سلطان صاحب فرنٹ مین ہوں گے، لیکن اندر خانے کوئی اور طرح کی فضا نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح بات. آزاد کشمیر کے الیکشن شیڈولڈ ہیں جولائی کے پہلے ہفتے میں، جی. اور این سی او سی نے سفارش کی ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو آپ 2 مہینے ملتوی کریں. جی. اور وجہ اس کی کرونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو 2-3 چیزیں ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں بات کرنے والی. ایک تو کرونا کی موجودگی میں الیکشن، دوسرا سردار تنویر الیاس خان، بالکل سینچورس والے. جی جی. ٹھیک ہے. اور ایڈوائزر پنجاب گورنمنٹ. ہاں، ان کی آمد جو کہ ابھی پنجاب میں وہ مشیر ہیں اوورسیز جو انویسٹمنٹ کے، جی. بورڈ آف انویسٹمنٹ پنجاب کے جی. وہ انچارج ہیں. یعنی ان کے ذمہ ہے کہ وہ پنجاب میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. تو تیسری چیز یہ جو ہے وہ ہے بڑی اہم کہ کیا آزاد کشمیر کے انتخابات میں اور آزاد کشمیر کی سیاست میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جانا چاہیے یا نہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہم شروع کریں این سی او سی کی اپیل، ابھی عمران خان صاحب نے کافی حلقوں سے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. اس میں ان کی 37 حلقوں سے اعلان ہوا ہے. جی. سردار تنویر الیاس خان بھی موجود ہیں اور بیرسٹر سلطان بھی موجود ہیں. جی. اور وہاں پہ آپ نے صحیح کہا کہ گہما گہمی ہے، جوش و خروش ہے. اور جوش و خروش جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عوام سے زیادہ جو ہے وہ امیدواروں میں ہوتا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کا زور زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے جو کچھ گل کھلانے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے سامنے ہیں. اور پھر جوش و خروش ہوتا ہے ان کے جو کارکن ہوتے ہیں، سرگرم کارکن، جنہوں نے ان امیدواروں کی جیت کی شکل میں پھر اپنے الو سیدھے کرنے ہوتے ہیں. عوام تو اس وقت وہ تو بیچارے پچھلے 1 سال میں اور خاص طور پر آزاد کشمیر میں کرونا کی سخت پابندیاں رہیں، عوام تو اس وقت نڈھال ہیں، بالکل بے جان ہیں. لہٰذا ان میں جوش و خروش کا تو سوال پیدا کوئی نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں این سی او سی نے یہ سفارش کی ہے کہ 2 مہینے ملتوی کر دیے جائیں. اب یہ سفارش جو ہے اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی حکومت ہے اس کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں اور اس کی ساکھ بڑی سخت خراب ہو چکی ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس پارٹی کی مرکز میں حکومت ہو اس پارٹی کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت ہوتی ہے. تو پچھلے سال گلگت بلتستان میں انہوں نے حکومت بنا لی اپنی. ٹھیک ہے. ابھی تک ویسے اس حکومت کی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی، آؤٹ پٹ کوئی نظر نہیں آئی وہاں پہ، اور کوئی ہل جل وہاں پہ محسوس نہیں کی جا رہی. اور اب آ گیا آزاد کشمیر، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. ادھر بھی فاروق حیدر صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت، اس کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی کے واضح امکانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر زیادہ جوش و خروش ہے. اور عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی بی کا مارکا ہم نے مار لیا، اب آزاد کشمیر میں بھی ہم آئیں، اور اس طرح وہ اپنا ایک جو پھیلاؤ ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھیلاؤ صرف پھیلاؤ ہے.
ہمیں یہ بھی تو ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا, مرکز میں بھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا, پنجاب میں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. یہ دو گورنمنٹ بھی تو انہی کی ہیں, یہاں پہ بھی کوئی ایسی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تبدیلی اس سینس میں جو کہ عام آدمی کے حالات صحیح نہیں ہوئے, دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حبیب جالو صاحب نے جو کہا ہے کہ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, بالکل پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض. اور انہوں نے جو قرضے لیے ہیں, یہ جو جاری سال ہے, یہ جو سال چل رہا ہے 2021, جس کا ابھی 5واں مہینہ ہے, کل 5واں مہینہ ہے, اور جو مالی سال کے 10 مہینے ہوئے ہیں جی, اس میں انہوں نے $10 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا بیرونی. جی, یعنی ہر مہینے $1 ارب قرضہ لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے, اب جو کرونا ہے, آپ اس کو اگر دیکھیں بھارت کے ساتھ ملا کے, بھارت میں جو کرونا کا طوفان آیا, جیسے کہ مودی صاحب کہتے ہیں جی بھارت میں کرونا کی لہر نہیں آئی, کرونا کا طوفان آیا ہے. تو وہ کرونا کا طوفان بھارت میں آیا تھا جب وہاں پہ 5 ریاستوں میں انتخابات کروائے گئے, الیکشن کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل. جنوری فروری میں تو مودی صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے کرونا کنٹرول کر لیا, لیکن اس کے بعد 5 ریاستوں میں الیکشن ہوئے, پلس وہ ہوا IPL, ٹھیک ہے, انڈین پریمیئر لیگ. تو اس کے بعد پھر کرونا ایسے نکلا ہے وہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں طوفان آ گیا. تو ہمارے پاس ایک مثال بھی موجود ہے پڑوسی ملک سے ہی. اس لیے NCOC کا جو مطالبہ ہے کہ 2 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے, میرے خیال میں یہ ملتوی ہونا چاہیے. اور صرف 2 مہینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, زیادہ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر کرونا کا وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے تو مزید ملتوی ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ الیکشن جب روکا جا رہا ہے, کبھی کہیں پہ بھی الیکشن میں تو ہم نہیں روک سکتے نا, کراؤڈ نے آنا ہے, آپ 6 فٹ کا فاصلہ نہیں رکھ سکتے. اگر 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے تو وہ کب ووٹنگ شروع ہوگی, کب ووٹ پول ہوں گے, کب اس کی گنتی شروع ہوگی, اور پھر جو گنتی لیٹ ہو جاتی ہے اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کرونا کا بھی مسئلہ ہوگا پھیلنے کا. ہاں جی, اور شکایات بھی آئیں گی, جیسے GB کے الیکشن میں بہت ساری شکایات آئیں جی. اور پھر اس کے بعد جو سیاسی افراتفری ہے اور چپکلش ہے, جو پہلے ہی بہت زیادہ دشمنی کی حد تک ہے, جو سیاسی اختلاف ہے وہ اب ذاتی دشمنی میں بدل چکا ہے. تو آزاد کشمیر جیسے علاقے میں چلیں GB میں بھی ہم نے گوارا کر لیا, لیکن آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ آزاد کشمیر تو پیورلی بیس کیمپ ہے نا تحریک آزادی کا. تو یہاں پہ ہم اس طرح کی چیزیں, کرونا کا پھیل جانا, انتخابات میں دھاندلی کی شکایات آنا, اور اس کے اوپر پولیٹیکل جو ایک مخالفت چل رہی ہے اس کا مزید پھیل جانا, اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر ملتوی کر دیے جائیں تو یہ مناسب بات ہوگی. اچھا تزین اختر صاحب, ایک اور اینگل سے اگر ہم دیکھیں, کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, یا باقی ساری, ان ساری پارٹیوں کا آزاد کشمیر میں اسی طرح جا کے متحرک ہونا ٹھیک نظر آتا ہے؟ یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے, اور اس پہ خاصی بات ہو سکتی ہے, خاصی طویل. جو آزاد کشمیر ہے اس کو کہتے ہیں آپ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا. بالکل, ٹھیک ہے. اور پھر آزاد کشمیر کی جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام, وہ مطلب پاکستان میں وہ شامل نہیں ہے جی. وہ ایک الگ خطہ جو ہے, اس کا اپنا پرچم ہے, اپنی اسمبلی ہے, اپنا صدر ہے, اپنا وزیر اعظم ہے جی. لہٰذا جو اس کی حساس نوعیت ہے, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور LOC, اور جو متنازع حیثیت ہے, اور وہاں پہ جو باہر سے کوئی بندہ جا کے آباد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس خطے کا فیصلہ ہونا ہے ابھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا, جیسے کہ ادھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی, اب یہاں پہ بھی ہم ایک مثال بھارت سے ہی لاتے ہیں نا, کرونا میں جیسے ہم نے بھارت میں کون سی جماعت ہے جو کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس نے اپنی برانچ بنائی ہے. تو وہ وہاں پہ بھارت کی جو جماعتیں ہیں, کانگریس رہی ہے نا زیادہ, تو کانگریس کی نمائندگی وہاں پہ کرتی تھی یہ فاروق عبداللہ صاحب والی جماعت, نیشنل کانفرنس. ٹھیک ہے.
تو بھارت میں بھی جو بھارت کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں گئیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابھی بی جے پی نے وہاں پہ کوئی کام شروع کیا ہے ویسے، ٹھیک ہے. تو پاکستان میں پیپلز پارٹی بہت پہلے چلی گئی جی، پھر اس کے مقابلے میں مسلم کانفرنس رہی جی، اور مسلم کانفرنس ہی کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی کہ یہی ہماری ادھر اتحادی جماعت ہے، ہم یہاں پہ جماعت نہیں بنائیں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. کشمیر مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، اس کی حساس نوعیت کی وجہ سے. تو لاسٹلی پھر پچھلے دور میں مسلم لیگ نون نے بھی وہاں پہ اپنی جماعت بنا لی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. مسلم کانفرنس کا گزشتہ ادوار میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ چلے جانا اور اس کے بعد بھی الگ راہ اختیار کرنا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ چلنا اور اس سے فاصلہ اختیار کرنا. تو اب اسی مرحلے میں آگے اب پی ٹی آئی وہاں پہ قائم کر دی گئی ہے. اچھا، بہت سے لوگ دوسری جماعتوں کے ہیں جو ابھی پی ٹی آئی میں یہ 3-4 دن میں شامل ہوئے ہیں. ہاں، وہ تو ابھی عمران خان صاحب وہ پہنا رہے تھے وہ اس کو. آپ اب کیا کرنا، نہ دوپٹہ کہہ سکتے ہیں نہ پٹا کہہ سکتے ہیں، وہ جو پہناتے ہیں. جی، پی ٹی آئی کا فلیگ پہنائی ہے نا انہوں نے. تو پی ٹی آئی تو پاکستان میں بھی ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے بنائی گئی تھی نا. ابھی آپ دیکھ لیں ان کے مین چہرے دیکھ لیں جو ٹی وی پہ اکثر آتے ہیں، وہ سب ادھر ادھر سے لائے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چون کا مربع ہے، بھانمتی کا کنبا ہے. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. کچھ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں لائے گئے بھر کے، اور وہ اب ان کے ساتھ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے. جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے نام لیا تو یہ جو نیا گروپ بن گیا ہے سارا کچھ، یہ آنے والے کل اگر اسی طرح متحرک رہا تو کیا مستقبل ہوگا پھر پی ٹی آئی کا؟ یہ گروپ جو ہے نا، یہ اس کی کوئی صحیح لاجک اور اس کے پیچھے یہ لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی ٹوٹنے جا رہی ہے. یہ کوئی ایسی بات، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا ہے. مطلب سوچ سمجھ کے یہ کہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اپنی پارٹی میں بھی احتساب کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے جہانگیر ترین کا احتساب کیا، اور یہ دیکھیں جی اتنے ہمارے ایم پی اور ایم این اے جانے والے ہیں. وہ جائیں گے نہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے. جانے والے ہیں، انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے. تو ہم دیکھیں ہم دباؤ بالکل برداشت نہیں کرتے، اپنے ہاں بھی احتساب کرتے ہیں. تو یہ سارا ہے آئی واش ڈرامہ ہے. انہوں نے کہا نا جی، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی ہم ان سے ناراض ہیں، ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہمارے لیڈر ہیں. مطلب یہ اس طرح کی بالکل دیکھیں نا، یہ سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ علی ظفر صاحب کی تقرری ہوئی جی، یا وہ دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. بھائی یہ آپ کو نہیں پتا کہ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں، آپ کس چیز کے حکمران ہیں؟ اور صرف ان کے ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، باقیوں کے ساتھ بھی دیکھنا ہے. تو ایف آئی اے آپ کا ادارہ ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. اب وہ کہتے ہیں جی رپورٹ دے دی ہے جی، وہ ان کو وہ معصوم ہے ترین صاحب، تو پھر ایف آئی اے پھر معصوم نہیں ہے. معصوم تو ہے. میں بھی بریک کے بعد بتاتا ہوں معصومیت. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی معصومیت سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی جہانگیر ترین صاحب کی معصومیت کی. تو جی معصوم تو وہ ہیں کہ انہوں نے انوا اپنا جہاز دیے رکھا، جاؤ پھرو ٹرو سب کچھ کرو. نہیں، دولت مند بندہ تو ہمارے معاشرے میں معصوم ہی ہوتا ہے نا بھائی. دولت مند کے سارے عیب چھپ نہیں جاتے، سب چھپ جاتے ہیں نا. دولت مند سڑک کے اوپر کانسٹیبل کو کچل کے بچ نہیں جاتا، بچ جاتا ہے. بلوچستان میں کھڑے ہوئے بندے کو ماری اور نکل گئے. دولت مند کے فیملی جو ہے وہ
4 لڑکوں کو کچل کے تو گزر جاتی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد جیسی جگہ میں گزر جاتی ہے، اور وہ دولت مند تو ہوتا ہی معصوم ہے. تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب بھی معصوم ہیں. اور یہ سارا جو ہے یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ نہ یہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ یہ عمران خان کے خلاف ہیں، نہ عمران خان ان کے خلاف ہے. اچھا، یہ صرف وہ جیسے تھوڑا سا صفائی کرنے کے لیے ان کو باہر بھیج دیا، ناراض کروا دیا، واپس. اصل میں مین بات یہ ہے، اب وہ آزاد کشمیر سے دوسری طرف بات چلی جاتی ہے. یہ اس ملک میں تماشا بنا ہوا ہے جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور جب سے یہاں پہ یہ سیاستیں چلی ہیں اس ملک میں تماشا چلتا ہے. کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ بنیادی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتی. میرا آپ کا کہ بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ حمزہ اور مریم ایک پیج پر نہیں ہیں؟ نہیں. کیا میرے اور آپ کے مسائل یہ ہیں کہ جہانگیر ترین اور عمران خان میں دوستی ہے یا نہیں، ختم ہو گئی ہے؟ تو یہ کامن مین کا تو مسائل ہی اور ہیں نا. بالکل. یہ اس طرح کے جو ہے نا یہ شگوفے اور اس طرح کے یہ چھوڑے جاتے ہیں جب حکمران ٹوٹل فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ہاں، لوگوں کو ڈائیورٹ کر دو، ان کی سوچ بدل جائے. پھر یہ میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے، یہ اس ملک کے عوام کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر وہ ڈھمکیریاں لے کے چل پڑتا ہے جی مریم اور حمزہ میں اختلاف ہو گیا. بھائی اختلاف ہو گیا تو ہو جائے، ہمیں پیاز سستا کر دو، ہماری طرف سے وہ ایک دوسرے کو ڈنڈے ماریں. بھائی یہ کیا بات ہے؟ بھائی ہمیں بتاؤ، آٹا کدھر ہے، چینی کدھر ہے؟ ٹیکس آپ کہتے ہیں جی 4000 ہم نے بڑا تیر مار لیا. ہاں جی. بھائی جتنا آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو نچوڑا ہے، 4000 ارب کی بجائے 40,000 ارب روپیہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اتنا اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد اس میں سے ریٹرن کیا دیا ہے آپ نے عوام کو؟ یہ ویکسین کا آپ بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. ویکسینیں تو آپ کو چائنا نے فری بھیجی ہیں، یورپی یونین نے آپ کو 25 لاکھ جو ہے وہ ایسٹرازینیکا بھیجی ہے، کیونکہ ادھر وہ متنازع ہو گئی تھی. تو یہ جو اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں، ان کے اوپر عوام کو بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. اور مین سٹریم میڈیا کا قومی کردار یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل پروگرام نہ کریں. وہ پروگرام کریں عوامی مسائل کے اوپر. وہ پروگرام کریں کرونا نے کس کس طبقے کو کس طرح ہٹ کیا ہے. وہ پروگرام کریں 1 سال سے تعلیمی اداروں کا مذاق بنایا ہوا ہے اس حکومت نے، تو وہ بچوں پہ کیا گزر رہی ہے. یہ اسٹوڈنٹس جو کو دیکھیں نا، وہ نفسیاتی کتنا وہ شکار ہو گئے ہیں. پرسوں فیض آباد میں وہ عام لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. نہیں تو ان کو تو آپ نے خود ریئیکٹ کروایا ہے، وہ ریئیکٹ کر گئے. میں آپ کو آج رات کی بات بتاتا ہوں. آئی ایم سی جی اسکول کی، کالجز کی پرنسپل کا بتانا ہے کہ صبح 5 بجے سارا دن کل، یعنی کہ پورے اتوار اور ہفتہ، جبکہ کل اتوار والے دن کالجز ان کے کھول کے پروفیسرز کو بلوایا گیا تھا. وہ لوگ کالجوں میں بیٹھی ہوئی تھیں، پھر میٹنگ ہوتی رہیں، کوئی نہیں بتایا. رات کو 5 بجے سب کے ٹیلی فون پہ میسیج آیا کہ جی آج کالج کھول دیے گئے ہیں، اسکول کھول دیے گئے ہیں. اب جس کو 5 بجے، 5:30، 6 بجے پتہ چلے گا، وہ کیا سوچے گا، کیا کرے گا؟ حکومت نے سب سے بڑا کھلواڑ تعلیم کے ساتھ کیا ہے اور کر رہی ہے. یہ جو کل بچے سارے سڑکوں پہ آئے تھے، اچھا ان کو تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ یار یہ ہمیں ایسے ہی پروموٹ کرتے رہیں گے تو ہم بھی باہر نکل آتے ہیں. بالکل. تو بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر کی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل عمل دخل. آزاد کشمیر میں کا اپنا بھی سب کا اتحاد ہونا چاہیے، صحیح. سیاسی اختلاف بہت شدید نہیں ہونے چاہیے. اور جو پاکستان میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو سارے یہ کہتے ہیں نا کشمیر پر ہم سب ایک ہیں جی. ٹھیک ہے. تو ادھر بھی ان کو ایک رہنے دیں. اگر کشمیر کے اندر بھی ایک ہے تو یہاں پہ کے بارے میں ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ایک ہی رہنے دیں. اپنی پارٹیاں وہاں پہ نہ جا کے بنائیں. آپ کی پارٹیاں جو ہیں ان کی پاکستان میں اتنی زیادہ، اب نون اور پی ٹی آئی وہاں پہ ہو گئے نا مین. جی بی میں ہم نے برداشت کر لیا. اب جی بی کا وہ جو کریکٹر ہے نا بیس کیمپ والا اور مقبوضہ جموں کشمیر والا، وہ اب کافی اس میں معاملات دوسرے آ گئے. وہاں پہ ہم نے چلیں ٹھیک ہے کر لیا. اب آزاد کشمیر میں اب الیکشن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوتے ہیں،
کیا منظرنامہ ہوگا, وہاں پہ کتنی نفرت پھیلے گی, یا آپ بیس کیمپ جو ہے اس میں مزید انتشار پیدا کریں گے. صحیح ہے. اچھا تینوں پارٹیاں جو تینوں, اچھا مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف آنے کے اس میں اوپر تول رہے ہوں گے. سارے موقع پرست ہوتے ہیں وہ. ہاں کوئی بھی انہوں نے وہ سمپل فارمولا وہی ہے نا, جو سینٹر میں پارٹی ہے وہ آئے گی, لہٰذا آپ سب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دوڑ لگائی ہوئی. اچھا تینوں پارٹیاں اتنی ایکٹیو ہیں اس وقت, اسلام آباد سے بھی لوگ وہاں جا کے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, پبلک کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اچھا نون لیگ کے لوگ وہاں اب جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں. تو اسی طرح پی ٹی آئی تو پہلے سے ہی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. بالکل پی ٹی آئی پہلے سے بیٹھی ہے. وہ جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں پہ شہد اور کہیں پہ کلاشن کوف اور ڈنڈے اور بہت طرح کی باتیں آئی تھیں, وہ کشمیر میں موجود ہیں اس وقت. ڈنڈا پور صاحب کشمیر میں موجود ہیں. جو ہے نا, اتنی بری صورتحال ہے میرے بھائی. بیس کیمپ ہے, آپ نے تحریک آزادی کو کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, اور وہاں پہ اول تو آپ سیاسی جماعتوں کو لے گئے وہاں پہ اپنی, یہ آپ نے لڑائی کی بنیاد ڈال دی وہاں پہ. اب پی ٹی آئی کو اگر دیکھیں تو اس میں بذات خود دو بڑے گروپ ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب کو جو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے جی, اور دوسری طرف بیرسٹر سلطان. اب ان کے اندر بھی سازشیں ہونی ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی لڑائیاں ہونی ہیں. تو یہ وہاں پہ انتشار در انتشار کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. جہاں تک سردار تنویر الیاس صاحب کا تعلق ہے, وہاں پہ ایک آزاد کشمیر کے صحافی اور تجزیہ کار بڑے تجزیے کر رہے ہیں. یقیناً وہ ہم سے زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سردار تنویر الیاس کو قابو کر لیا. ان کا حلقہ جو وہ چاہتے تھے وہاں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا, دوسرے سے ملا, اس طرح کی باتیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو پنجاب میں اتنی اہم ذمہ داری ملی تھی, دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ ان کی کارکردگی کیا ہے. اب یقیناً ان کا جو مالی حیثیت ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی میں بڑا وہ ہے جس کی مالی حیثیت بڑی ہے, جس کی بڑی ہے وہ سب سے بڑا ہے. اب تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو وہ اپنے آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اسی فارمولے کے تحت پی ٹی آئی ہی وننگ کینڈیڈیٹ ہوگی. اب وہ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, ان کا تجربہ حکومت کا کیا ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے. پھر جس پارٹی نے مرکز میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا, وہ آزاد کشمیر میں کیا کرے گی. وہاں پہ جو انتظامی خرابیاں ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوں گی. پھر پی ٹی آئی کے اندر جب بیرسٹر سلطان صاحب کا ایک مضبوط دھڑا موجود ہوگا, تو وہ سردار تنویر الیاس کی قیادت میں کہ بننے والی حکومت اگر وہ بنتی ہے تو, اور اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں امکانات, تو اس کی کارکردگی پھر ویسے ہی کوئی نہیں ہوگی. تو یہ ایک عجیب سا وہاں پہ منظر بننے جا رہا ہے. اچھا تزین صاحب, جو ابھی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر نہیں آزاد کشمیر کے اس الیکشن کے سارے منظرنامے میں اندر خانے یہ مخالفتیں شروع ہو چکی ہیں. تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے جو پوری سپورٹ کر رہا ہے بیرسٹر صاحب کو, اور ایک گروپ ایسا ہے جو سردار الیاس کے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مسلم کانفرنس سے اس میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی تو توقع رکھ کے بیٹھے ہوں گے, وہ بھی تو کسی آس پہ ظاہر ہے ان کو وزارتوں کے وعدے ہوئے ہیں نا, وہ تو ان کو وزیر بنایا جائے گا, اس کے بغیر تو وہ نہیں آتے نا. تو وزارتوں میں پھر آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بڑے وہ مال مفت دل برحم والا صاحب ہے, شیر مادر سمجھ کر یہ پھر بانٹے جاتے ہیں. مرکز میں آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے کہا میری کابینہ بڑی مختصر ہوگی, لیکن ابھی 50 یہ کراس کر چکے ہیں, اور بے تحاشا ایڈوائزر ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا بھائی یہ منسٹر ہے اور یہ ایڈوائزر ہے, یہ ایس اے پی ایم ہے, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ ہے, تو یہ منسٹر نہیں ہے.
لیکن ایڈوائزر اور ایسے پی ایم جو ہیں ان کا درجہ منسٹروں کے برابر ہے. ٹھیک ہے, ان سب کو ملا لیا جائے تو یہاں پہ 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ لوگ انہوں نے کابینہ میں بٹھائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح وہ آزاد کشمیر میں بھی کر لیں گے. سرکاری مال ہے, کھلائے جاؤ. وہ جو ایڈوائزر ہوتا ہے نا جی, وہ اسٹیٹ منسٹر کی تمام تر فیسلٹیز وہ لے رہا ہوتا ہے, وہ اس کے برابر کر دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو وہ فلیگ چاہیے, فلیگ بھی لگا ہو اور ہمیں وہ ساری مراد بھی مل رہی ہوں. اچھا, اگر تزین اختر صاحب یہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طرح جی بی کی الیکشن کو کچھ ٹائم ہو ہی گیا ہے, کو ہمیں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. مطلب وہاں سے جو جرنلسٹ دوست یار ہیں یا کوئی کسی اور پارٹی کے یا انہی کی پارٹی کا بھی کوئی بندہ مل بھی گیا ہے, وہ کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا. ایک دیکھیں پی ٹی آئی کی مرکز میں جو چیز ہے اسی کو آپ باقی میں بھی دیکھیں نا. جو مرکز جس طرح چلے گا اور مرکز میں جو مرکزی قیادت کی جو اہلیت ہے وہ آپ وہاں پہ بھی اسی طرح ہی دیکھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ روزانہ ہی دھماکے کرنا شروع کر دیں. وہ بھی اسی جماعت سے آئے ہیں. اس جماعت کے جیسے بزدار صاحب جو ہیں, اب وہ عمران خان سے آگے تو نہیں نکل سکتے نا. وہ اگر ایسا کوئی یہ بندہ لے آتے ہیں جو عمران خان صاحب سے زیادہ لائق فائق, ویسے تو ان کی لیاقت کے اوپر ابھی کوئی اتفاق نہیں ہے کسی کا, لیکن ان سے شارپ ہے, تو بھی وہ آگے تو نہیں نکلے گا نا. وہ تو ان کی چھتر چھایا میں رہ کے چلے گا جو یہ ویژن دیں گے. اب ان کا ویژن کوئی ہوگا تو یہ آگے دیں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا مرکز میں بھی صورتحال جو ہے وہ ایسے ہی دگرگوں ہے, اور باقی جو ان کے ریاستوں میں اور صوبوں میں اور یہ جی بی میں, اور اگر آزاد کشمیر میں بنتی ہے حکومت تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی. میں نے پروگرام کیونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو شرارت دماغ میں آ گئی. یہ شرارتی دماغ کا کیا کیا جائے. ہمیں 2 ڈھائی دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ اخباروں میں رسالوں میں یہ صحافت کی طرف آتے جاتے, کام کرتے کرتے کام کیا ہے. کون سا پرائم منسٹر ہم نے اب تک, ہم زیادہ دور نہ جائیں, ہم 85 سے لے کے اب تک کا حساب کر لیتے ہیں, جو ہر تیسرے دن خطاب کیا ہو جس نے پہلے. بالکل, وہ تو زیادہ بولنا جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کی اپنی صحت کے لیے اور شہرت کے لیے خطرناک ہوتا ہے. تو ان کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. وہ کہاوت ہے نا, کھوکھلا چنا باجے گھنا. ہاں جی, ٹھیک ہے, جو اندر سے برتن خالی ہے, خالی پانڈا بہتا بجتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, جو بھرا ہوا ہے وہ اس کی تو آواز ہی نہیں آتی. تو یہ صرف باتیں ہیں, ہفتے میں 3 دفعہ وہ خطاب فرما لیتے ہیں. چلے عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہیں نا, اور وہ چونکہ ہینڈسم بھی ہیں اور سیلیبریٹی بھی ہیں. اچھا, تو چلو ان کا تو بنتا ہے بھائی آپ ٹی وی پہ آتے رہیں. یہاں پہ تو باقی جو نیچے چیلے چانٹے ہیں وہ بہانے سے ایسے موقع بناتے ہیں کہ ان کو کوریج ملے. جیسے کوئی عجیب و غریب بیان دے دینا, جیسے وہ پپیوں جپیوں والا بیان تھا, وہ تو حد کر دی نا. ٹھیک ہے, اسی طرح مرکز میں کچھ دوست ہیں, انفو منسٹری میں بھی وہ موجود ہیں, تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے. وزیر خارجہ صاحب کی اپنی ایک الگ شان ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں ان کے بس چلے نا تو عمران خان کبھی بھی ٹی وی پہ نظر نہ آئے, اور بس یہ ہستیاں ہی جو ہیں یہ ہمیں نظر آتی رہیں ٹی وی پہ. اتنا ان کو خپت ہے پاپولیرٹی بہت زیادہ, مطلب کہ کریز جو ہے کوریج کا, مطلب شہرت. اچھا, یہ اچھی شہرت نہیں ہے. کوئی ان کو یہ سمجھا دے کہ آپ جس طرح ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, تنگ آ چکے, جس طرح ججوں کے فیصلے بولتے ہیں جج نہیں بولتے. بالکل اسی طرح پرائم منسٹر دا فیس آف کنٹری, پرائم منسٹر کے آرڈر یا اس کی چیزیں نظر آنی چاہیے, نہ کہ وہ روز خود نظر آئیں. بالکل. کل پھر انشاءاللہ اچھی سے کسی موضوع پہ بیٹھیں گے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرنے بیٹھے, لیکن یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ذہن میں آتی رہیں. صورتحال میں اب خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.